افیئر ہے وہ الیکشن 2024 ہیں، 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن۔ آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جن ملکوں کے اندر ڈیموکریسی ہے، ان ملکوں میں قوموں کے لیے الیکشن کا دن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک انسان کی زندگی میں شادی کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نئی زندگی شروع کرنے والا ہوتا ہے، قوموں کی زندگی میں اپنے نمائندوں کو چنتے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کا حکمران کون ہونا چاہیے۔ 8 فروری 2024 کو میں تو صبح سویرے ہی پہنچ گیا تھا جہاں پہ ہمارا حلقہ بنتا تھا۔ ابھی پولنگ سٹارٹ نہیں ہوئی تھی اور وہ آلموسٹ کوئی آدھا گھنٹہ بعد سٹارٹ ہوئی۔ 8 کا ٹائم تھا، 8:30 بجے۔ خیر، اپنے بوتھ میں میں پہلا شخص تھا جس نے ووٹ ڈالا، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ اس الیکشن میں اتنا ٹرن آؤٹ نہیں رہا جو گزشتہ کے الیکشنز میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آلموسٹ 50% بنتا ہے۔ اب جو اس کے رزلٹ آئے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہی ایپیسوڈ ریپیٹ ہو گیا جو پہلے ہر الیکشن کے بعد ہوتا ہے، 2013 کے بعد بھی، 2018 کے بعد بھی، اور دوبارہ سے ملک کے اندر وہی ہنگامے، دھرنے، ہڑتالیں، وہی سلسلہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے تو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ہمارے جتنے ریاستی ادارے ہیں کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ جو امن کی صورتحال ہے اسے اسٹیبلش کیا ہے۔ کوئی اتنا بڑا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا، ایک ہوا تھا وہ الیکشن سے 2 دن پہلے۔ الیکشنوں کے دوران آلموسٹ سکون ہی رہا ہے الحمدللہ۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فری اینڈ فیئر الیکشنز کرنے میں کامیاب ہوا ہے، تو یہ بالکل بات غلط ہوگی اور یہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہوگی اگر ہم اس طرح کا کوئی دعویٰ کریں۔ ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے جو چند متنازع ترین الیکشنز ہیں ان میں سے یہ ایک الیکشن ہے، اور ان صحافیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو جرأت کے ساتھ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ جو 2018 میں ان کا موقف تھا کہ الیکشن چوری کیا گیا اور ایک خاص شخص کو دولہا بنانے کے لیے جو اس وقت جیل میں ہے یہ ساری انجینئرنگ کی گئی، وہی صحافی آج الحمدللہ ٹروتھ لور بنتے ہوئے یہ بات مان رہے ہیں کہ 2024 کے اندر بھی ایک اور شخص کو دولہا بنایا گیا جسے انگلینڈ سے بلوایا گیا، اور مستقبل میں بھی نظر ہی آ رہا ہے کہ اسی کی جماعت کو حکومت ملے گی، خواہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بنائے یا کسی بھی طریقے سے۔ اور اس میں ٹاپ آف لسٹ جیو ٹی وی کو، ان کی دلیری کو سلام کہتا ہوں، اور پی ٹی آئی والوں سے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ معافی مانگے جیو ٹی وی سے۔ ان لوگوں نے اے آر وائی کی خبریں سن سن کے اس زمانے میں جیو کے بارے میں پروپیگنڈا کیا کہ یہ بکا ہوا ہے۔ جیو آج بھی وہیں کھڑا ہوا ہے جہاں 2018 میں تھا کہ الیکشن چوری نہیں ہونے چاہیے۔ حالانکہ ان کے اوپر کتنا پریشر ہے آپ ان کی نشریات دیکھیں، بلکہ اب تو پی ٹی آئی کے آفیسز میں بھی جیو کی نشریات چل رہی ہیں اور جیو ہو رہی ہے ہر طرف۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا موقف اس وقت درست تھا کہ حامد میر صاحب ہوں، شاہ زیب خانزادہ ہوں، یہ لوگ اصولوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ غلطی لگ سکتی ہے، پیغمبر نہیں ہے وہ، لیکن اپنے اصول پہ کھڑے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے منصور علی خان صاحب بڑی دلیری کے ساتھ بات کر رہے ہیں، جنہوں نے میرا انٹرویو بھی ریکارڈ کیا تھا اکیڈمی میں آ کے۔ اس کے علاوہ بھی اعزاز سید صاحب ہیں، عمران شفقت صاحب ہیں، بڑے اچھے طریقے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں، مطیع اللہ جان صاحب۔ یعنی یہ لوگ اپنے ان اصولوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ 2018 میں بھی غلط ہوا، 2024 میں بھی غلط ہوا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ 2024 میں زیادہ غلط ہو گیا، نمک مرچ کچھ زیادہ ڈل گیا، لیکن یہ جو تکلیف آج پی ٹی آئی کاٹ رہی ہے یہی تکلیف نون لیگ نے کاٹی تھی، لیکن الٹیمیٹلی وہ اسمبلیوں میں بیٹھ گئے تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ اسمبلیوں میں بیٹھ جائیں، حکومت میں اگر نہیں بھی وہ آتے تب بھی انہیں ایک سٹرانگ اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ حکومت میں آئے ہوئے لوگوں کا قبلہ درست رہے۔
اپوزیشن برائے اپوزیشن نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ باقی یہ بات تو بھول جائیں کہ حکومت انہوں نے دینی ہے، وہ تو ہم نے آپ کو پہلے دن ہی بتایا تھا 2022 میں جب یہ سارا رجیم چینج والا معاملہ ہو رہا تھا پی ڈی ایم کے ذریعے، کہ جب وہ کسی کو نکالتے ہیں نا پھر دوبارہ اسے اس دفعہ نہیں آنے دیتے، کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے، وہ آئے گا تو پھر ظاہر ہے کہ ایک بدلہ اتارنے والا ایک معاملہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس دفعہ تو ظاہر ہے وہ نہیں آنے دیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے۔ جس طریقے سے 2018 میں ہوا اس کو انہوں نے سمجھ لیں 2018 پلس ہو گیا یہ 2024 کے اندر۔ اس میں ہمارا موقف تو یہ ہے کہ اس کو اب سولوشن کی طرف لانا پڑے گا، ادروائز ملک مزید انسٹیبل ہوگا۔ مجھے جو اب نظر آ رہا ہے نا مزید وہ انسٹیبلٹی بڑھے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ ہے، اور کسی حد تک وہ درست بھی ہے، کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کے پاس سیٹیں اس وقت باقی پارٹیوں سے زیادہ ہیں۔ لیکن آئین اور قانون کے تحت اگر باقی پارٹیاں آپس میں مل کے اپنی تعداد ان سے زیادہ کر لیتی ہیں، جو کہ یقیناً ہے، پھر ان کا رائٹ ہوگا کہ وہ بھی حکومت بنا سکتے ہیں۔ لیکن جس کی بھی حکومت بنے دوسرا اسے ایکسیپٹ کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں آئے۔ خان صاحب نے اس وقت بھی پارلیمنٹ سے نکل کے اسمبلیاں توڑ کے غلطی کی تھی، پنجاب اسمبلی توڑی، اور آپ کو پتا ہے جو کچھ ہوا اس وقت۔ جو لوگ انہیں سینئر سیاستدان سمجھا رہے تھے انہیں بات سمجھ نہیں آئی، بعد میں خیر انہیں احساس ہو گیا، جس طرح کئی چیزوں کا ان کو احساس بعد میں ہوا۔ مثلا میں نے فائز عیسیٰ کے خلاف جو کیس بنایا وہ غلط تھا، بعد میں انہیں احساس ہو گیا۔ اب فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کی ہی، وہ فیض آباد دھرنے کی ہی پلی بعد میں پی ٹی آئی کے لوگ لیتے رہے کہ جی یہ ہو رہا ہے، یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو الگ ہو جانا چاہیے۔ حالانکہ اس وقت 2017 کے دھرنوں میں اسٹیبلشمنٹ ہی اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کر رہی تھی۔ وقت کے ساتھ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے اس میں کسی کو ٹونٹ نہیں کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں ہم نے جب وہ بیان دیا تھا نا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اگر کعبے کی چھت کے اوپر بھی کھڑے ہو کر یہ کہے نا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں، عوام نے نہیں ماننا، تو وہ بات اسی طریقے سے درست نکلی۔ لیکن میں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ خان صاحب جب تک جیل آپ نہیں جائیں گے آپ بڑے لیڈر نہیں بنیں گے۔ یہ جو آپ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے، اس کو چھوڑیں، آپ جیل میں جائیں۔ دیکھیں جیل میں جانے نے ان کو پے کیا ہے، اس پہ تر رہا، یہ جو ایک دم اتنے سارے ڈیسیژن آئے اس سے بھی لوگوں کی ہمدردی ان کے لیے بڑھی، اور اوورآل ان کی جماعت کو فائدہ ہوا۔ اب جہاں تک خان صاحب کا معاملہ ہے، مجھے تو نہیں لگتا اتنی آسانی سے وہ باہر آئیں گے جو ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ عدالتوں کے ذریعے ایک ٹائم لگے گا۔ نواز شریف صاحب کی بھی تو اب جا کے جان چھوٹی ہے نا، 4-5 سال تو لگ گئے ہیں، تو ان کو بھی ٹائم تو لگے گا۔ لیکن اس دوران عوام الناس کا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ خصوصاً ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ تو زیادہ تر ینگ ایج کے لوگ وابستہ ہیں۔ ہم ان سے یہی کہیں گے کہ آپ نے کسی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کا حصے دار نہیں بننا اس معاملے میں۔ یہ جو لوگ وی لاگز کر کر کے آپ کا لہو گرما رہے ہیں نا، یہ لوگ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو سائڈ پہ ہو جائیں گے، یا شاید یہ لوگ تو افورڈ کر سکتے ہیں، ان کی فیملیز افورڈ کر سکتی ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، لیکن عام جو دہاڑی داڑ بندہ ہے اس کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو کے الٹیمیٹلی پکڑا جائے اور پیچھے خاندان والے بھی رول جائیں۔ تو یہ جو وی لاگرز ہیں نا، یوٹیوبرز ہیں، اور چند اس قسم کے جذباتی صحافی جو جذباتی ایفیلیشن رکھتے ہیں خان صاحب کے ساتھ، علمی نہیں رکھتے، علمی رکھتے ہوتے نا تو یہ صحافی 2018 کے فراڈ کو بھی فراڈ سمجھتے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں جی اس وقت ٹھیک ہوا تھا، یا اس کو چھوڑیں اب آگے چلیں۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، ہر بندے کو اپنی غلطی ماننی پڑے گی۔ یہ اس قسم کے جو صحافی ہیں ان کے باتوں پہ آپ نے کان نہیں دھرنے، اور اپنے مستقبل کو اسپائل نہیں کرنا۔ اپنے سیاسی لیڈرز کو سیاسی لیڈر رہنے دیں، ان کو مذہبی پیشوا خدا کے لیے نہ بنائیں۔ میں رات کو بھی ایک سینئر صحافی، ہمارے بزرگ ہیں، میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، اور یہ مقبول جان صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کا وی لاگ سن رہا تھا، اور وہ دبے دبے الفاظ میں عوام کو ابھار رہے تھے۔ مطلب میں ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ اینڈ پہ جا کے تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کے پاس غیر قانونی اسلحہ بھی بہت زیادہ ہے، پھر اگر زیادہ مسئلہ خراب ہوا تو لوگ اسلحہ بھی نکالیں گے۔ یعنی وہ بٹوین دا ورڈز
کے پی کے لوگوں کو ابھار رہے تھے کہ آپ کو اسلحہ لے کے باہر نکلنا چاہیے. تو یہ تو آپ خانہ جنگی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جتنے بھی خان صاحب کو پھوکے چڑھانے والے صحافی ہیں نا, کسی کی یہ جرت نہیں ہو رہی اخلاقی کہ وہ مانے کہ 2018 میں بھی غلط ہوا تھا, 2024 میں زیادہ غلط ہوا. لیکن ان کے مخالفین, وہ صحافی جو اس زمانے میں 2018 کے معاملات کو غلط کہہ رہے تھے, وہ آج بھی 2024 کے معاملات کو غلط کہہ رہے ہیں. جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت جیو جو ہے وہ آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کی. ان کے دفتروں میں بھی انہی کی سکرینیں لگی ہوئی ہیں اور انہی صحافیوں کی باتیں کوٹ ہو رہی ہیں. جی سہیل وڑائٹ صاحب نے یہ کہہ دیا, تو حامد میر صاحب نے یہ فرما دیا. پہلے حامد میر صاحب انڈین ایجنٹ ہوتے تھے, آج کل فرماتے ہیں. ہاں, یہ دیکھا آپ نے فرق؟ کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو گود لے کے سیم پیج کے نام کے اوپر چڑھایا ہوا تھا, جیو کے اوپر اور اس طرح کے صحافیوں کے اوپر. آج جو ہے وہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ آپ پہ چڑھ دوڑی ہے, تو اب آپ کو وہ صحافی اچھے لگ رہے ہیں. لیکن وہ صحافی اپنے اصولوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ اس وقت بھی وہاں کھڑے تھے, آج بھی وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں ٹروتھ لور انسان کو ہونا چاہیے, مستقبل میں بھی معاملات کو دیکھنا چاہیے. باقی ہم نے تو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ اس طریقے سے ہوگا اور وہی ہونے جا رہا ہے. اور میں نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا کہ اب گیم چینجر اگر کوئی بندہ ہے تو نواز شریف صاحب ہے. اس اعتبار سے نہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی بہت پاک صاف ہے ایز کمپیئر ٹو باقی لوگوں کے, اس اعتبار سے کہ وہ اس وقت کے دولہا ہے. جس طرح اس وقت گیم چینجر عمران خان صاحب تھے, وہ 2018 کے دولہا تھے. اس وقت وہ دولہا ہے, اگرچہ وہ خود دولہا بنے یا اپنے بھائی کو بنوائے, الٹیمیٹلی اس وقت ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر وہ آئے ہوئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ جو حرکتیں ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کی, اب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے وہی سارے کام یہ اپنے مخالفین کے ساتھ نہ کریں. اور اس میں ہم انہیں زیادہ بڑا مجرم سمجھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو دعوے دار ہیں کہ جی ہم تو سیکھ چکے ہیں اس طرح کی ساری دو نمبریاں, کیونکہ ہم نے بھی آپس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے 90s کی سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتی والا معاملہ کیا, اب ہم میچور ہو چکے ہیں, تو میچورٹی نظر آنی چاہیے. اب اس ساری صورتحال میں سولوشن جو مجھے نظر آ رہا ہے نا, وہ ایک ہے, وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو جیل میں جا کے ملنا چاہیے, نواز شریف صاحب کو بھی, زرداری صاحب کو بھی. عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیے بغیر آپ پی ٹی آئی کا جو فیکٹر ہے نا, اسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, سڑکوں پہ آنے سے آپ روک دیں گے, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے جو کی بورڈ واریئرز نے, خصوصاً پاکستانی فوج کے خلاف اور اداروں کے خلاف جو روڈ لینگویج یوز کرتے ہیں اور جو ایکسٹریم پہ اس چیز کو لے کے جاتے ہیں, اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت صرف ایک بندے کے پاس ہے, اور وہ عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب ہی ان کو قابو میں لا سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو اندر کر کے ان کو آپ قابو کر لیں گے, تو کس حد تک قابو کریں گے؟ اکثریت تو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, ان میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نہ کوئی خان صاحب سے ہمدردی والا مسئلہ ہے, نہ کوئی فوج کے ساتھ کوئی دشمنی والا ہے. وہ اپنے ڈالرز بھی بنا رہے ہیں, وہ پھر جھوٹی خبریں بھی دیتے ہیں. جس طرح وہ عادل راجہ ہے, اس کی کئی خبریں جھوٹی ثابت ہوئی ہیں. کم از کم میرے بارے میں جو اس نے کہا تھا نا کہ اس کو کوئی عہدہ مل گیا, یہ قبول کرنے والا ہے, تو وہ کدھر ہے جی عہدہ؟ میں نے کیوں نہیں قبول کیا؟ اور یہ وہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں, یہ عادل راجہ وہ ہے جسے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا تھا اس وقت کی پولیٹیکل جماعتوں کے خلاف. پھر جنہوں نے لانچ کیا, یہ انہی کے خلاف ہو گیا. تو اس طرح کے جو ویلاگرز ہیں, جو روڈ لینگویج یوز کرتے ہیں, جھوٹی خبریں دیتے ہیں اور عوام میں پھیلاتے ہیں, ان لوگوں سے آپ ہوشیار رہے. جو ذمہ دار قسم کے صحافی ہیں پی ٹی آئی کے اندر, جس طرح عمران ریاض خان صاحب ہیں, مجھے ان سے بنیادی اختلاف ہے ان کی صحافت سے, لیکن ایٹ لیسٹ وہ اس لیول کے اوپر نہیں جاتے جس طرح یہ باقی معاملات کرتے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی اوریا مقبول جان صاحب بھی, ان سے تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہوئی, لیکن اوورآل وہ گفتگو کافی حد تک اچھی کرتے ہیں. بیلنس تو نہیں ہوتی, ظاہر ہے کہ بیلنس گفتگو یہ لوگ نہیں کر سکتے, ان کی ہمدردیاں ہیں. جس طرح دوسری طرف بھی ایسے صحافی موجود ہیں جن کی ہمدردیاں دوسری جماعتوں کے ساتھ ہیں. لیکن ان الیکشنز کے بعد ایک خطرناک رزلٹ بڑا سامنے آیا ہے کہ ہم پنجابی لوگ, پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ, پنجاب کی جماعتیں, خواہ وہ پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, جتنے صحافی ہیں, جتنے میڈیا چینلز ہیں, انہوں نے اپنا اخلاقی فرض
اور مذہبی فرض سمجھا ہوا تھا کہ پیپلز